میں ہوں ملک فہیم چٹپٹی باتوں کے نئے شو کے ساتھ، اور میرے ساتھ جو آج کی مہمان ہیں وہ گروپ کی نئی ایڈمن بنی ہیں اور بہت پرانی ممبر ہیں اور بہت اچھی ممبر ہیں. یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا ویسے. چلو میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت امامہ عبدالرحمان. السلام علیکم امامہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے؟ میں تو ہمیشہ کی طرح بہت پیارا ہوں ماشاءاللہ. جل جاؤ بس، اب جل جاؤ تم نا. بیسٹوں قسم سے جب ایسے کہتے ہیں نا بچی بچی، سمجھ نہیں آتا کتنا جھوٹ بول کیسے لیتے. جھوٹ والی کون سی بات ہے؟ تم نے کبھی کوئی ہینڈسم لڑکا دیکھا ہو تو تمہیں قدر ہو نا. میں سب کو بھائی کی نظر سے دیکھتی ہوں، مجھے سارے ایک جیسے لگتی ہیں. یہ ویسے تم نے بڑا کام کا ہتھیار اپنایا ہوا ہے. اس کے ساتھ تمہیں پورے گروپ کے لڑکے شہید کر کے رکھ دیے ہوئے ہیں. بس کیا کریں، میں نے فل اسٹاپ لگا دیا، بس بھائی تو بھائی. اچھا ویسے دیکھو تم کتنی اچھی ہو نا. تمہیں پتا تھا آج میں تمہیں شو میں ایڈ کرنے لگا ہوں اور تم نے ساتھ ہی میٹھے چاول پکا کے پورے محلے میں بانٹ دی ہے نا. من کے پیار آنٹی. ویسے نا ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے پچھلے کچھ ایونٹس میں بھی تمہیں دیکھا ہے، اور ویسے بھی جب تم سے بات ہوتی رہتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ تم ماشاءاللہ کوکنگ بڑی اچھی کرتی ہو. اللہ پتہ کیا، میری دادی کا کول کہہ لیں، کہہ رہی تھی کڑی نے جو کوکنگ نہیں آتی انہیں کچھ نہیں آتا. یہ سارا کچھ انہیں سکھایا قسم سے. ان کے وہ مجھے کہتی ہوتی تھی کہ مطلب کہ کھانا تم جو ہے نا ایسا بنانا ہے کہ جس کی خوشبو سے اس کی لذت کا پتہ چلے. اس طریقے سے نہیں ہے کہ بس سارا کچھ ڈال دیا، بند کیا اور کھانا خود ہی تیار ہو گیا. اچھا مزے کی بات ہے کہ تم سے بڑے بڑے کھانا پتے کیا بہت کم جلتا ہے پتہ ہیں وہ اس مطلب. وہ اس وجہ سے وہ اس وجہ سے کہ وہ قسم سے آج دیکھتا آلو جل گئے تھے. میں دہی بڑے بنایا نا ساتھ پلاؤ کی، تو وہ آلو جل گئے. میں وہ چائے بنا کے پچھلی ونڈو میں کھڑی ہوئی ہوں تو چاچی اوپر آئی ہوئی تھی چھت پہ. ان کے تو باتیں کرنے کہ ایک دم سے اسمیل نہیں بیڑا تھا، آلو جل گئے. تو وہ اصل میں کبھی کبھی جو ہے وہ تم جب نہا کے منہ شن دھو کے کریم شریم لگا کے جب ہنڈیا کے پاس جاؤ گی تو پھر کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا بہت کچھ جل جائے، ورنہ ایسا یوزلی ہوتا نہیں. اور اتنا کم کرنے والا ٹائم کتنا ملتا ہے. ہاں ہاں، ویسے بھی پتہ کیا میرا سب سے بڑا ٹائم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے بڑے تم نلکے لگاتی ہو نا سارا دن. قسم سے بیسٹو. ایک تو یہ جو کام والی ہے نا، یہ جب چھٹی کر لی تھی پھر تو سمجھو میری صحیح مت ماری گئی ہوتی. آج بھی چھٹی کر لی اس نے. اچھا یہ تم اپنی کام اور والی میں کا بتانے لگی تذکرہ تھی کہ بہت یہ جو کرتی ہو، کیوں اس کے پیچھے پڑی رہتی ہو اتنا؟ لوگ وہ میرے پیچھے پڑی ہیں، میں کون سا اس کے پیچھے. ایک تو اس کے ساتھ کام کراتی ہوں، پھر ظاہر بات ہے جب ساتھی ایک دن چھٹی کرے تو پھر دکھ تو ہوتا ہے. اچھا میں نا تمہیں ایک دو باتیں یاد کراتا ہوں کیونکہ تمہیں تو خیر پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے.
لیکن جو سننے والے حضرات ہیں نا ان کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں. یہ جی جو امامہ عبد الرحمان ہے نا، یہ جیسے آپ کو آواز سے بڑی بولی بالی سی مصروف سی لگ رہی ہے نا، یہ ایکچولی بھی ایسی ہے. تمہیں یاد ہے جب ہماری فرسٹ ٹائم بات ہوئی تھی، وہ لڑکی والا کیس یاد ہے؟ وہ میں نہیں بولتی، وہ اس کے بعد میں راج بھائی کی ڈانٹ، اور جو میرا رونا نہیں تو میں وہ نہیں بول سکتی سب سے پہلے. اور اتنی چلاکی سے مجھے کہا، اور اس کے بعد اس میں انیلا آپی نے جس طرح کا رنگ ملایا، میں تو اتنی پریشانی کا ہے. وہ لڑکی بیچاری آ گئی، وہ گھر کیسے جائے گی، اگر وہ چلی گئی تو اس کی تو ٹانگیں توڑیں گے. ہوا ہوا یہ تھا کہ میں، امامہ اور انیلا ہم سب ایک کال پہ تھے، اسکائپ کال پہ. اور ایک دم سے میرے ذہن میں شرارت آئی اور میں نے امامہ سے کہا کہ میں انیلا سے کہہ رہا تھا، اس کو مطلب یہ سن رہی تھی ساتھ، کہ میں نا ایک لڑکی کو بگا کے لے آیا ہوں. تو نہیں سوری، میں نے کہا تھا ایک لڑکی ہے وہ مجھ سے بڑا پیار کرتی ہے اور وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے تو یہاں پہ آ گئی ہوئی ہے. تو کہتی ہے کہ میں اب نہیں جاؤں گی، مجھے تمہارے ساتھ ہی رہنا، کچھ اس طرح کی بات تھی. اب انیلا شروع ہو گئی، ہائے ویرے اب کیا کرو گے، اب کیا ہوگا. تو امامہ اتنی پریشان، امامہ مجھے مشورے دے، کبھی کچھ کرو کبھی کچھ کرو. میں کمبل منہ میں دے کے ہنسی جاؤ، ماما اتنی سیریس. اور اس ٹائم میرا دل کر رہا ہے میں پکڑ کے نا ڈوئی سر پہ مار دوں. دیکھو ذرا حالت، ایک بچے کو اس طرح پریشان کیا گیا. نہیں ویسے تو اس کے مجھے ایک بعد جو بات بتاؤ، یہ جو تمہارے اوپر 5 کلو کا تم نے سر رکھا، اس میں اتنی سی بھی عقل نہیں ہے. پرسوں پرسوں میں تمہیں کہہ رہا ہوں، میں پرسوں تمہیں میسج کیا بڑا اماما جی بیسٹو. میں نے کہا ماما فٹافٹ نا میرے بیٹے کا نام سوچ کے تو، ہائے بیسٹو آپ کا بیٹا بھی ہو گیا، آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں، آپ کتنے برے ہو، میں آپ کی بیسٹ فرینڈ کے لیے. بیسٹو غلط بات. میں نے ایسے نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا ہیں شادی کا کوئی ہے. آپ نے کہا بس ہو گئی ہے. میں نے کہا ہیں شادی ہو گئی ہے. میں نے کہا ہاں. میں نے کہا بتایا ہی نہیں، بس وہ کچھ ایسے حالات بنے، بس شادی ہو گئی ہوگی. اب ظاہری بات ہے بندے کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، شادی کیوں نہیں ہو سکتی. اور اس کے بعد مجھے کہتے جلدی جلدی نام بتاؤ. میں 2 4 بتائے، کہتے اور ڈھونڈو. میں اسپیشل بک منگوائی اسلامی ناموں یہ ایک اور. اور جب میں نے 10 12 نام بھیجے، اس کے بعد پتا چلا لو جی کچھ ہے ہی نہیں، یہ تو حالت ہے. اور میرا آئندہ وہ جو کہتے ہیں نا شیر آیا، جس دن شیر آ گیا نا، میں سچ میں بات بھی بتانی ہے، میں نے وہ بھی نہیں مانی ہے. یار اور تیرے واسطے یہ مثال بنی ہے، جائے بولیے مجھے تو کی جانے نارکلی نہیں شانہ. آرام سے اچھا ہے نا. اور بڑے اچھا نہیں شروع میں جب تم آئی تھی نا، شروع میں جب تم آئی تھی تو ایک دفعہ یاد ہے تم نے ایک پوسٹ کی تھی کہ آج میں بابا کے وہ ان کو جوتے پہنا رہی تھی، تو بابا کہہ رہے تھے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں. تو نہیں، میں ان سے لڑ پڑی، بابا آپ نہیں بوڑھے. تو میں کو پتہ نہیں یار، یہ لڑکی کو جان بوجھ کے کچھ ایسی مطلب وہ کر رہی ہے پریٹینڈ کہ میں بڑی معصوم سی ہوں اور ایسے ویسے. لیکن جب مجھے بعد میں تمہاری حرکتوں کا پتہ چلا نا، تو میں کہا بس وہی یار حرکتوں یہ کیا ہی بات ہے. یہ دیکھو ذرا نہیں اصل میں پتا کیا، ویسے اصل میں یہ کہ امی تو میری مطلب بڑی چھوٹی ایج میں چلی گئی تھی. پھر اس کے بعد دادی رہی ہیں ہمارے ساتھ، اور دادی کو شوق تھا کہ بس میں نہ کڑیاں نو تی طرح سے اور آپ پہلے تو خیر اپنے اپنے ٹائم پہ انہوں نے کیا، پھر اس کے بعد میری باری آ گئی. اور میں بابا کی لاڈلی بھی اچھا چلو کافی ہوں. چلو جی، چلو جی، میں تو یہ مان گیا جی آپ کی دادی کی وجہ سے آپ کی سیدھی ہوگی، ٹھیک ہے. تو اس دن رکشے میں کیا کر رہی تھی؟ بیسٹو میں نا رکشا ہی اٹھا کے سر پہ ماری. میں اچھا جو انیلا جو جو انیلا پہ میں سن رہے ہیں نا، قسم سے آپ کو جو بھی نہیں چھوڑنا. جو سن رہے ہیں نا، میں ان کو بتاتا چلوں، یہ انیلا میں اور نہیں بیسٹو سنو بیسٹو نہیں اس طرح سے نہیں بتاؤں گا، صبر کر.
یہ انیلا خان اور یہ دونوں امامہ عبد الرحمن گئی جناب معراج کے لیے اس کی شادی کے گفٹ لینے. تو رکشے میں پتہ نہیں یہ کچھ زیادہ ہی اس کو پیار آ رہا تھا ریلا پہ. وہ اس کا اظہار کر رہی تھی امامہ اور پیچھے سے پھر وہ رکشے والا خود ہی بول پڑا اوہو اے کیوں ہو رہا ہے. ویسے وہ بہت بدتمیز قسم کا بنتا تھا مجھے تو. اچھا وہ اس کا کیا قصور ہے, وہ تو جو دیکھے گا اسی پہ لو رسپانس کرے گا. تو دو بہنیں کیا ایک دوسرے کے گلے نہیں مل سکتی ہیں, اس میں کیا پریشانی والی بات ہے چول. حد ہوئی ہے بیوقوفی کی بھی. بیسٹ یہ دیکھو ذرا حال ہے یہ چٹپٹی باتوں میں یہ پوچھنے والی. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے شو میں نا کچھ کوئی سیریس بات یا کوئی ایشو پہ ضرور ڈسکس کرتا ہوں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں تمہارے ساتھ کون سے ایشو پہ ڈسکس کروں. کیوں میں کسی کا نہیں ہے. حال دیکھو ذرا اچھا میں ویسے تو گھر کے اتنے کام کرتی ہوں میں. ویسے تو میں کوشچن پوچھتا نہیں ہوں ٹھیک ہے, لیکن چلو میں تم سے ایک کوشچن پوچھ دیتا ہوں, شاید ہماری گفتگو کو تھوڑا سا سیریس موڑ دیتا ہے. یہ آپ نے مجھے پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ تفہیم القرآن آپ نے بہت اسٹڈی کیا ہوا ہے اس کو, تو اس کا کیا ہاں جی امپیکٹ پڑا تمہاری لائف پہ؟ کا ٹیسٹ بہت زیادہ, کیونکہ میں اپنی لائف کے لحاظ سے بات کروں نا, بہت سی ایسے موڑ آتے ہیں یا بہت سی ایسی باتیں آتی ہیں جن میں مجھے اس سے بڑی رہنمائی ہوتی ہے. جیسے کہ مطلب یہ کہتے ہیں نا چیز جو انسان کو اندر سے اس چیز کی طرف لے کے جاتی ہے. مجھے یہ چیز شروع سے تھی کہ مطلب لگاؤ کی بات تھی, اسلام کی طرف لگاؤ تھا اور اللہ کی طرف, مطلب اس طرح سے بہت شروع سے ہی تھا. ایون میں چھوٹی تھی اور اپنے بابا کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کیا کرتی تھی. ایک دفعہ مطلب کوئی بھی کوشچن ہونا اللہ کے متعلق یا اس طرح سے وہ کرنا, تو ہمارے بابا کا ایک وہ رہا ہے شروع سے کہ انہوں نے جب میٹرک ہو جاتا تھا نا بچوں کا, میٹرک کر لیتے تھے, تو اس کے بعد بابا جو ہے نا ان کو تفہیم قرآن دیتے تھے کہ یہ آپ لوگ پڑھو. اس کے بعد ہم لوگ پاپا کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. رہی لائف میں اس کی, تو وہ بہت سارے ایسے مرحلے آتے ہیں جس میں آ کے مجھے واقعی میں جب یہ دیکھتی ہوں نا لوگوں کا کوئی بھی ایسا مسئلہ آتا ہے یا کوئی بھی ایسی بات, تو میں اس کو ملاتی ہوں کہ قرآن کی آیتوں کے حساب سے ٹھیک ہے, اس کی کتنی آیتیں ایسی ہیں جو انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہیں. جیسے کہ ابھی میں آج ایک پڑھ رہی تھی جی, اس میں تھا کہ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی مگر وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. یہ سبحان اتنی پیاری آیت لگی نا مجھے بہت زیادہ, اور یہ لگتی بھی ہے جب بھی اکثر یہ آیت گزرے نا تو پھر بے ساختہ ایسے ہی اگر میں کہیں چھت پہ بیٹھی ہوں یا تو بے ساختہ ہی میری نظر جو ہے نا آسمان کی طرف جاتی ہے, یا کسی ٹائم پہ ہم لوگ محسوس کرتے ہیں کہ بڑے دکھی ہیں یا کچھ ایسے, ہم بے ارادہ ہی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہماری بات جو ہے وہ تک چلی. اور یہ آیت بڑی اس دل سے جس کو جیسے ٹھنڈک سے پہنچاتی ہے کہ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. بے شک بے شک ایسا ہی ہے. اور باقی ہمارے بہت سے امور ہیں جیسے کہ ماں باپ کا ہے جو اللہ نے اس میں بتایا ہے کہ اف تک نہ کرنا, اور ہمارے رہن سہن کا ایک ایک اصول جو ہے وہ قرآن میں لکھ دیا ہے. میرے خیال میں اگر کوئی اس کو پڑھ لینا تو اس کے لیے لائف گزارنا بہت ایزی ہو جاتا ہے. نہیں افسا تم ویسے بھی نہیں کر سکتی ہو کہ تمہارے بابا ویسے بھی اسلحہ ڈیلر ہیں. اچھا موٹی مجھے ایک بات بتا, مجھے ابھی یاد آ رہا ہے ہاں آج بابا کا ذکر ہوا تو جب بابا لاسٹ ٹائم ابھی لندن سے آئے ہیں تو وہ لے کے کیا گفٹ آئے تھے وہ تو تم نے شیئر ہی نہیں کیا, تو اکیلے اکیلے ہڑپ کر گئی سارا. کیا چیز لے کے آئے تھے؟ جب بابا عمرہ پہ آئے تھے واپسی پہ لندن سے ہو کے گئے ہیں تو گفٹ شفٹ نہیں ہاں لے کے جی تمہارے ہاں جی, لیے؟ پاپا کو نہیں سمجھ آتی, پاپا کے پیسے دے دیتے ہیں بیٹا میں اپنی پسند کی چیز لے, یہ کہتے ہیں پاپا. بابا کو بس ادھر جا کے اپنے کام سے کام کرتے. تو بھائی تین اکاؤنٹ ہے میرے,
पैसे तो मेरे नाम लगाने हैं। नाम लगाने हैं, पैसे मिले थे तो बंदा शेयर ही कर देता। चलो सही है, ठीक है। अब किस किस से शेयर करो फिर, तो 5 रुपए तो रही से आने ने रहने ने। नहीं नहीं, मेरा आज की छुट्टी करो तो। सही है। अच्छा, फिर कैसा लग रहा है एडमिन बन के? अभी तो खैर वैसे ही हूँ जैसे कि पहले थी। बस ये देखती रहती हूँ कि उधर एडमिन चैट में सारे क्या क्या बातें कर रहे हैं, बस अभी तो यही देख रही हूँ, बाकी तो सेम वैसे ही है। जब अब मुझे काम आगे यार, बढ़ेगा तब पता चलेगा। लेकिन मेरी एक बात याद सुनो, मुझे कोई डांटे ना, मैं सच्ची बात बता रही हूँ, मुझे बड़ा रोना आता है। याद है कसम से। उस रात पे बड़ा हंसा जब मैंने आपको मैसेज किया ना कि वो एडमिन आपको बनाना है, तो इसी तरह तो आप आगे से कह रही हाँ हाँ ठीक है मैं देखूंगी, मैं कोशिश करूंगी। तो मैं क्या कह रहा था कि अगर आप कोई कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है मुझे बता दो, मैं किसी और से बात करूं। नहीं नहीं, आपको अगर लग रहा है कि मैं कर लूंगी तो ठीक है आप बना दे। इतना हंसा। असल में पता क्या बात है, ये मैं मिराज भी को भी गई थी। असल में पता क्या, मुझे लगता है कि इस पोस्ट पे उन लोगों को आना चाहिए जो वाकई में क्वालिटी रखते हैं कुछ करने की, जिनमें मैं इनका पता नहीं क्या देख लिया, मैं तो इधर बुंगे ही मार के चली जाती मुझे तो समझ ही नहीं है। इनका मिराज भाई बड़ी काबिल लोग हैं ग्रुप में, उनमें से देख लें। हाँ तो कहते हैं मैंने नहीं मैंने कुछ। ये मैंने और मेराज ने ना जानबूझ के एक साजिश की है तुम्हारे खिलाफ, पता है तुम्हें? पहले जब भी कोई इवेंट होता था मैं तुम्हें कहता था मामा ये इवेंट आ रहा है इसके लिए तुमने ये कुछ बनाना है, तो एन उसके 2 दिन पर हम्म। बेस्ट अगर आप कहें तो मैं अपना आईडी बंद कर दूं। अब ये तो नहीं कहूंगी ना, अब तो तुम्हें पता है मैं एडमिन हूँ। कसम से। नहीं क्या बाकी तो तुम्हें मैं दौरा पड़ता बड़ी है? तब मुझे तो आज तक सोचती इसकी थी समझ कि नहीं आई, अपना आईडी बंद करने का क्या दौरा तुम्हें पड़ता है? असल में जब ना मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा मतलब ऐसी वो टाइम देती हूँ और पापा की तरह थोड़ा कम हो गई, फिर मैं सोचती हूँ यार पापा अकेले बैठे हैं, मुझे ये इसको चिमटी रहती हूँ, मैं पापा से बात कर लेती हूँ थोड़ी देर। वो बस ये किसी टाइम पे मैं ये चीजें सोचती हूँ, फिर मेरा दिल करता है कि नहीं अच्छा, बंद मैं कर सुनने देती हूँ। वालों को बताता चलूं, इससे मैं इतना तंग पड़ गया हूं इसकी इस वाली हरकत से। अब जब भी आके मुझे मैसेज कसम करती खाओ, है ना, अब जब कसम खाओ। नहीं नहीं इस बात की तुम गवाही दोगी, जब भी मैसेज करती है ना मैं अपना आईडी बंद कर रही हूं, तो मैं कहता ठीक है ओके बंद कर दो। अच्छा ना नहीं कर रही। नहीं देखो, बस दोस्तों से पहले मशवरा करके बंद कर देती। पटाखे में कौन सा मेंबर तुम्हें बड़ा अट्रैक्ट करता है, यानी जिसकी पोस्ट और मैं इस तरह की बातें तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि तू बड़ी मर जानी है, तू किसी और इशू पे गल करनी कोई नहीं तो। ये देखो जरा हालत, क्यों मैं पढ़ी लिखी नहीं? अच्छा, कितनी बड़ी लिखी हो? ग्रेजुएशन किया बस। उसके बाद फिर दादी की तबीयत खराब हो गई, वो बड़ी बीमार हो गई थी, तो इस वजह से फिर उसके बाद छोड़ दी थी मुझे याद आया आज क्योंकि से 2 साल पहले मैंने तुमसे पूछा था कि तुमने मास्टर्स क्यों नहीं किया, और तुमने कहा था एक बड़ी लंबी स्टोरी है कभी फुर्सत में सुनाऊंगी। क्या ऐसी स्टोरी थी भाई वो? यही स्टोरी थी, दादी बीमार हो गई ला, पूरा साल। ए बड़ी लंबी स्टोरी तो सी है। लो पूरा साल जैसे गुजरा मुझे पता ना। सारी रात रोंदे रहे, मरिया कोई भी ना। हाँ, लो बेस्ट यही स्टोरी थी, पता दादी बहुत ज्यादा ही बीमार है, इवन के मेरे ड्यूरिंग जो एग्जाम्स है उनमें बहुत ही ज्यादा बीमार हो गई थी, बहुत ज्यादा। तो वैसे अगर देखा जाए तो इतना पढ़ने का फायदा भी कोई नहीं है, धोने तो बर्तन ही है ना बाद में। ए दुखती रखे, और कोई बात नहीं। बड़ा गुस्सा आता है जब सारे बर्तन धो के किचन के एक एक जगह पे कपड़ा लगा के जब मैं दरवाजे तक पहुंची, सामने से 2 प्लेट आती है, मुझे कह रही चल कि मजाक बना रहे। वैसे वैसे मैंने वैसे मेरा टाइम अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा गुजरता है, उसकी वजह यह कि मेरे बाबा जो है ना वो बहुत अच्छे हैं, उनके साथ टाइम गुजारने का बहुत ही मजा आता है, मामा, वैसे बहुत मन मैंने जॉली देखी से। हैं बहुत सी औरतें, ठीक है, जो अपने अपना कैरियर, अपनी स्टडीज और अपने घर के काम को पैरेलल लेके चलती हैं।
تو مجھے تو کبھی یہ فیل نہیں ہوں، ہوا کہ اگر ایک لڑکی پڑھ رہی ہے تو وہ صرف برتن دھونے کے لیے ہی پڑھ رہی ہے. نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، اصل میں پتہ ہے کیا بات یہ ہوئی تھی کہ جب یہ ہوئی ہے نا دادی بیمار، اس میں کچھ اور مسئلے بھی ہوئے ہیں جو کہ مطلب ٹاپک ایسے ہیں شاید میں وہ نہیں ڈسکس کر سکوں گی، ہوں. پر وہ کرنا پڑا تھا. نہیں وہ تو تمہیں جو اس میں کرنا مجھے تمہیں جو کرنا پڑا تھا وہ تو ایک الگ سے ٹاپک ہے نا. میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں سیریس، کہ اگر ایک لڑکی جو ہے وہ پڑھنا چاہے، جاب کرنا چاہے اور ساتھ گھر بھی سنبھالے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ تینوں کام وہ پیرالل نہیں چلا سکتی. نہیں نہیں واقعی یہ بہت سے ایسی لڑکیاں دیکھی ہیں جو کرتی ہیں یہ سارا کچھ کرتی ہیں. میں تمہیں اپنے گھر کی ایگزامپل دیتا ہوں. میری سسٹر بینک میں جاب کرتی ہے، شی از بینک مینیجر، شی از ڈوئنگ پی ایچ ڈی. اوکے، اور اس کے ساتھ وہ گھر بھی سارا سنبھالتی ہے. تو اس میں تو مجھے تو کبھی کچھ سننے کو نہیں ملا اپنے گھر سے کہ نہیں بھی مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا اور وہ کام نہیں ہوتا. تو میں نے کب کہا ہے مجھ سے نہیں ہو رہا تھا تو میں نے اسٹڈی چھوڑ دی. اے دیکھو حالت اے بستی ہو رہی ہے. اب مر جانیے، میں چاہ رہا تھا کہ تم کو صنف نازکی کو وکالت کرو کہ مجھے اس ٹاپک پہ تھوڑی سی بتی شتی ڈالو. تو ہے ہی جنگی نہ ڈنگر. بیسٹ میں نہیں کری بات. ایک تو میں بتا رہی ہوں نئی نئی لڑکیوں میں ماشاء اللہ بڑی ہمت ہوتی ہے، سارے کام کر لیتی ہوں. اچھا، میرا نہیں خیال کہ اور جو تمہاری لاہور والی تیز کزنس ہیں وہ بھی سارا کچھ کر لیتی ہیں. گھرداری نہیں کرتی ہیں باقی سارا کچھ کر لیتی ہیں. باقی کیا کر لیتی ہوں سارا کچھ. ایک ایک منٹ بیسٹو، ایک منٹ میں پھر آتی ہوں، ایک منٹ کوئی آیا. ان کو چھوڑو، کزنس وغیرہ کو. مجھے یہ بتاؤ، یہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم بچپن میں بڑی شرارتی ہوتی تھی. نہیں بڑی تو نہیں تھی پر ٹھیک تھی، شرارتی تھی. بھائیوں کو تنگ کرتی تھی نا زیادہ؟ نہیں اصل میں پتہ کیا بھائی ابھی تک مجھے ایک بات کہتے ہیں، ایک پاس سے ساری دنیا ایک پاس سے وہ ماما، پتہ نہیں وہ فخر سے کہتی بیوقوفی. مجھے نہیں لگتا مجھے اس یہ بات پہ مجھے آج بات تک نہیں کرنے کی پتا. ضرورت ہے. نکل میں آج تک سمجھ نہیں پائی ویسے بھائی کی بات. جب یہ کہتے ہیں ایک دم تھوڑا سا مجھے فخر محسوس تو ہوتا ہے، پر اب اللہ جانے کیوں کہتے ہیں. چلو اللہ تعالیٰ تمہارے آگے آنے والے دن میں تمہارے نصیب اچھے کرے. تم جس گھر میں بھی جاؤ وہاں پہ آمین. بس دے دوں یہ والی دعا. تو دینی نہیں. اچھا چلو جی، یہ تو ہو گیا تمہارا بچپن. ٹھیک ہے، یہ بتاؤ، یہ شروع سے اسٹڈیز میں نالائق رہی ہو نا تم؟ کس نے کہا یہ؟ حد ہوگی. میں نے پینٹنگ دکھائی ہے، آپ میرے ٹیلنٹ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں کوئی لوگ، ارے سیریس ہی ہاں نہیں ہاں ہاں لیتے ہو ہاں، یار. مجھے یاد آیا. یہ مجھے بتاؤ، یہ جو تم آج کل پینٹنگ وغیرہ کر رہی ہو اور اتنی اچھی اور زبردست پینٹنگز کر رہی ہو، یہ کہاں سے انسپریشن ملی ہے تم کو؟ میں تو حیران رہ گیا تمہاری یہ دیکھے یار. بیسٹ تو پتہ کیا ہے، میں جو نا بچپن سے مجھے اس چیز کا شوق تھا، اور اس کو مجھے بابا نے مجھے بہت گائڈ کیا تھا کس طریقے سے وہ اینگل سیٹ کرتے ہیں، 3D کس طریقے سے بنانا چاہیے، اور یہ وہ پینسل سے پھر مارکر سے، یہ بچپن میں اس طریقے سے کرتی رہتی تھی. لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ ہوتی یہ چیز شوق بنا. پہلے نا سائنس کی تھی، اس کے بعد میں نے چینج کر کے نا پھر میرا دل تھا کہ میں فائن آرٹ سے کروں. بٹ وہ میری فرینڈ جو ہے کہندی ہے نہیں کرنا تو میرے نال نا وہ والے سبجیکٹ رکھے. میں نے کہا چل یار ٹھیک ہے تیری مان لیتی، بٹ کچھ چیزیں گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں شاید.
یہ وہی شوق ہے مجھے، ماما کلرز کے ساتھ کھیلنا بلیو اچھا لگتا ہے. بلیو می، تمہاری پینٹنگز بہت اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں، میں تمہیں انوائٹ کرتا ہوں، میں تمہیں آفر دیتا ہوں یہ، ٹھیک ہے، کہ تم اپنی جو کلیکشن ہے اس کو ریڈی کرو، اور اس کی ہم باقاعدہ طور پہ نمائش لگائیں گے گروپ میں انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے، صحیح ہے. میں بناتی ہوں، یہ درمیان میں نے بنائی تھی کوئی 5-6 بنائی تھی جو میں نے آپ کو دکھائی تھی، اور بھی بنا کے نا پھر میں ساری آپ کو ہاں وہ سینڈ. بہت اچھی بنی تھی، میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو تم آگے لے کے جاؤ، اور ہو سکتا ہے کوئی اچھی کسی کو پینٹنگوں کو پسند آ جائے، کو تمہیں 10-15 کروڑ روپے کی آفر کر دے یہ پینٹنگ مجھے دے دو، اور پکاسا پاکستان سے نمودار ہو جائے. قسم سے میرے بھائی نے اس دن پتہ ہے کیا کہا مجھے، ہاں بھائی کو ایک وہ میں نے جو لاسٹ میں بنائی تھی نا، وہ جس میں وہ ایک باغ تھا شاید، اس میں وہ جو لاسٹ والی بنا کے میں نے آپ کو سینڈ کی تھی. ہاں ہاں یاد ہے. وہ میں نے ڈرائنگ روم میں بھی لگائی ہے، اپنے بھائی کو بھی دکھایا، میں نے کہا یہ کمپلیٹ ہو گئی، کیسے بنی ہے، زبردست، بہت اچھی بن گئی ہے، تم تو بہت عظیم جو ہے نا وہ آرٹسٹ بن جاؤ. میں نے کہا ہیں ایسے کہتے ہیں جب تم مر جاؤ گی نا یہ میں میوزیم میں لگاؤں گا. یہ تو میرے بھائی کا حال ہے، کہتے پھر یہ بڑی مہنگی بکے گی کیک. بیچاری ایک اچھی آرٹسٹ تھی، اپنی لائف میں یہ سارا نہیں کر سکی. نہیں ریئلی یہ بہت اچھا شوق ہے، اور اس کو تم اپنا پیشن بناؤ، اور اگر چاہو تو اپنا پروفیشن بھی بناؤ، اور اس کو آگے تک لے کے جاؤ. ریئلی تم بہت اچھا پینٹ کرتی ہو. بس وہ مجھے کہتے ہیں نا کسی ٹائم پہ بہت زیادہ دل کرتا ہے نا، تب میں اس چیز کو بناتی ہوں، درمیان میں پھر آگے لاپرواہی کرتی ہوں. یہ بڑی غلط عادت ہے، نہیں تو لاپرواہی والی عادت. اب تم اگر اس کو کرنا چاہتی ہو تو ایک سیپریٹ روم میں وہ کینوس رکھ کے اسٹینڈ کے اوپر آرام سے ایک امیجنیشن ورلڈ میں کھو کے اس کو اس کے کینوس پہ اتارو، تو دیکھا تم بہت اچھا بنا سکتی ہو. ابھی تو تم کاپی کر رہی ہو نا، ایک تصویر تم نے پکڑی ہے، تصویر کو دیکھ کے تم ویسا بنا لیتی ہو، اوکے اٹس اے گڈ ٹیلنٹ. بٹ اگر تم تھوڑا سا اس کو امیجنیشن کی طرف لے کے آؤ، جو تمہارے مائنڈ میں چل رہا ہے، یا تم کسی نیچر کے کسی سین کے سامنے کھڑی ہو کے اس کو کینوس پہ اتارنے کی کوشش کرو، تم دیکھنا اس میں بہت زیادہ فرق پڑے گا. ہاں چلے ویسے میں پہلے ابھی تو اس کو کہتے ہیں نا جیسے کہ ہاتھ سیٹ کرنا، ابھی وہ کر رہی تھی، اور گوگل سے میں یہ پکس لے رہی تھی. ہاں ایک لڑکی کی تھی وہ جو پیچھے اسکندر بھائی ہیں نا، اسکندر بابا بھائی جو ہیں، جی جی. انہوں نے لگائی ہوئی تھی اپنی ڈی پی پہ ایک لڑکی جیسے کہ وہ پاٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے. مجھے پتہ نہیں میں اس کو روز دیکھتی تھی اس پینٹنگ کو، اور مجھے پینٹنگ نہیں سوری اس لڑکی کی وہ پک کو، اور پھر پتہ نہیں کیوں ایسے ہی بیٹھے بیٹھے بس ہاتھ سے اس کا اسکیچ بنایا اس پہ ایک دم سے. میں نے کہا اس کو کلر کرتی ہوں، اس کو کلر کیا، اور وہ میں نے آپ کو دکھائی بھی تھی، بلکہ اسکندر بھائی کو بھی دکھائی، وہ خود اتنا حیران ہو کے کہتے یہ تم نے کیا. میں نے کہا ہاں جی میں نے کی، بہت اچھا کیا. نہیں اچھا ہے، اس کو کنٹینیو کرو. اور اماما ابھی کچھ جو لوگ ہیں نئے گروپ میں آئے ہیں، ابھی جو نئے جی لوگ ہیں ان میں سے زیادہ جی تر شاید آپ کو نہیں جانتے، جو پرانے ہیں وہ تو سب جی جانتے ہیں. ان کے لیے جی جی یا ہم سب کے لیے کوئی آپ چاہتے ہوئے اپنا کوئی اچھا سا کوئی پیغام، کوئی میسج دینا چاہو تو بسم اللہ. بس یہی ہے کہ دلوں کو صاف رکھنا چاہیے. کبھی کسی کے اوپر اس طریقے سے اس کی مطلب جو ہوتی ہے نا کہ فیلنگز، اور اس کی اس کو مطلب نہیں دیکھنا چاہیے اس نظر سے کہ شک کی نظر سے، جسے کہتے ہیں کہ دلوں کا حال سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا. یا وہ بندہ جانتا ہے کہ وہ آپ کو کس طرح سے ٹریٹ کر رہا ہے، صرف وہ بندہ جانتا ہے یا اللہ پہ جانتا ہے. اس سے کبھی کسی کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے. اس طرح کسی کے خلوص پہ شک کرنے سے اگلا بندہ ہرٹ ہوتا ہے. یہ چیز جو ہے نا مجھے ہمیشہ، میں کبھی کسی کے خلوص پہ اسی لیے شک نہیں کرتی. اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو بھی گیا، اول تو میں ناراض بہت ہی کم ہوتی ہوں، بہت ہی زیادہ نا، مطلب میں نہیں اتنا ہوتی ہوں. تو اگر کبھی کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے کسی فرینڈ سے یا کچھ ایسا، تو ہمیشہ بے شک غلطی ہے یا نہیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں خود سے سوری کر لوں اور اپنا ریلیشن بچاؤں. مجھے رشتے ہر چیز سے زیادہ اچھے لگتے ہیں، ہنستے بولتے لوگ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں.
آپ کا بہت شکریہ ماما، آپ نے اپنا اتنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا، ویسے پتہ نہیں کتنا قیمتی ہے کہ نہیں چلو دے دیا۔ خدا کا واسطہ پیسوں، میرا اتنا قیمتی ٹائم تھا، میں میٹھے چاول بنا رہی تھی اس ٹائم بلایا مجھے، اور بھی پتہ نہیں جڑ گئے ہوں گے۔ میری دادی زندہ ہوتی نا، میری دادی زندہ ہوتی نا، میں آج ڈنڈا پکڑ لیتی جیسے کہ چاول بنے ہیں نا۔ ان کا ایک کول ہے، مجھے پتہ کیا کہتی ہوتی تھی، کہتی تھی میرے سامنے تمہاری امی نہیں ہے، میرے سامنے گھرداری سیکھو، شادی کے بعد اپنے میاں کو کہنا تمہیں ڈاکٹر بنا دے گا، یہ دیکھو ذرا ان کی لاجک۔ چلیں جی، ہماری طرف سے آپ کے لیے یہ تو بیسٹ آف حل لک، آپ ڈاکٹر بنے، ٹھیک ہے؟ اور تھینکس۔ آپ ویسے بن نہیں سکتی، چلو خیر ہم کر دیتے میں وش۔ خدا کا واسطہ خوف نہیں آتا اللہ سے؟ حال دیکھو ذرا۔ چلیں، اللہ۔ آپ کا بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں اپنا ٹائم دیا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور میری طرف سے اور سب آڈینس کی طرف سے آپ کو ایک دفعہ ہم پھر سے شکریہ کہتے ہیں، اور ہم پھر سے شکریہ کہتے ہیں، اور 3 دفعہ کافی ہے؟ اتنا شکریہ نہ کرے، پتہ نہیں ابھی کمنٹس میں انہوں نے کیا کیا کہنا، رہنے دیتے تھے اتنا شکریہ، ابھی پتہ نہیں کیا کیا ہونا نیچے۔ خواتین و حضرات، انشاءاللہ ایک نئے شو کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کے ساتھ اگلے ہفتے پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، آپ سب کا اللہ حامی و ناصر، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔